مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا، کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ۔ تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا۔ تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں، گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے۔ او بھائی، یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے۔ تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے؟ بھینسا، اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے۔ جم جا رہے ہیں بنا کے یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟ علم کی بیس پہ۔ آج علم کا رجحان بالکل ختم، ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ معلومات کہاں سے آئیں گی؟ معلومات کتابوں سے آتی ہیں۔ کتاب پڑھ لو، لیپ ٹاپ پہ نیٹ پہ پڑھ لو، پڑھو تو کتاب کے بغیر نہیں آتا علم۔ کتابوں کا رجحان ختم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ علم کی بیس پہ دی ہے۔ تکبر کی اس میں بھی اجازت نہیں اگر علم ہے، کیونکہ بھائی یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ شیطان کو بتا رہے ہیں کہ آدم کو تمہیں جو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی سے تم آگ سے، یہ فضیلت کی بیس نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بیس یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس میں وہ صلاحیت ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وہ سیکھ لیتا ہے۔ ابھی اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، پھر اللہ نے چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، سبحانک لا علم لنا۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ آپ۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتائے۔ تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ زمین پہ رہنے کے، زمین کی خلافت کا حقدار ہے، یہ سمجھے گا چیزوں کو۔ تو یہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے علم کی۔ تو شیطان کو بھی مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ دھوکے میں آ گیا، وہ غلط فہمی میں آ گیا۔ تو میں یہ اس لفظ کو ایکسپلین کرنے چلا تھا کہ اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو، عربی میں مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا ہو۔ تو اردو میں مغرور متکبر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی کس میں آیا ہوا ہوتا ہے؟ دھوکے میں، اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان، میں بہت عالی انسان ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، شیر ہو گیا۔ خیر، تو وہی اپنے بارے میں نا اس خوش فہمی میں آ جاتا ہے انسان کے، میں لگا لیتا ہے۔ اور جب دوسرے سے انسان اپنی تعریف سنتا ہے
تو پھر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ شیطان پر اور دوسری مخلوق پر کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت. اب غلط سیکھے صحیح سیکھے یہ اس کی مرضی ہے. صحیح سیکھتا ہے تو سائنسی ترقیاں کرتا ہے, دین کا علم حاصل کرتا ہے, اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے, یہ صحیح راستہ ہے. غلط سیکھتا ہے تو چرس بنانا بھی کس نے ایجاد کی ہے؟ انسان نے. کہیں سے انسان گزر رہا تھا, اس نے کوئی پتا کھا کے دیکھا تو دماغ سیٹ ہو گیا, اس نے اسی کے پاؤڈر بنا بنا کے سب کو سیٹنگ پہ لگا دیا. جتنے بھی چرس اور ہیروئن کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا, ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے. کل پھر کوئی, میں سعودی عرب میں تھا نا, آج تو میں صبح ہی تو پہنچا ہوں سعودیہ سے, تو جو وہ چرس اور ہیروئن کا جو ہے نا ایک صاحب کا پتہ چلا, بڑے اسمگلر ہیں وہ, سعودی عرب میں نہیں, وہاں تو اڑا دیتے ہیں گردن. تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ نام تو نہیں آپ کو بتا سکتا میں. تو وہ بھی حاجی صاحب تھے. فرض کرو ستار بھائی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ لگا دیتا ہوں, فرض یعنی حاجی ستار سمجھ لو, حاجی غفار, حاجی ستار. میں نے کہا یار حاجی تو ہٹوا دو یار, حاجی تو ہٹوا. تو اب انسان کو اللہ نے نالج دی ہے, وہ اسی نالج کی بیس پہ آگے بڑھتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے, ترقی کرتا جا رہا ہے. کوئی اللہ کی معرفت میں آگے بڑھ رہے ہیں, کوئی اللہ کی مخالفت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے بول دیا بھائی ٹھیک ہے, اما شاکرن و اما کفور. ان میں کچھ نیک ہوں گے, کچھ برے ہوں گے. بروں کے لیے میں نے جہنم کی آگ بنائی ہے, نیک لوگوں کے لیے میں نے جنت کے باغات بنائے ہیں. تمہاری مرضی جس میں جانا چاہو. بتا دیا اس نے سب کچھ, ہمیں سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور غلط راستہ بھی بتا دیا. سیدھا راستہ زنا سے بچنے کا راستہ, نماز پڑھنے کا راستہ, ماں باپ کی فرما برداری, رشتہ داری جوڑنا. اسلام کے بیسک احکام بہت ایزی ہیں, آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. یہ تو لوگ اسکالرس کو سن سن کے نا کھوپڑی خراب ہو رہی ہے ان کی, پیچیدہ بنا رہے ہیں اسلام کو. میں ابھی سعودی عرب میں جب بھی جاتا ہوں تو بعض دفعہ سعودی بھی میرے پیچھے نماز مجھے ہی آگے کر دیتے ہیں, مصلی پہ آپ نماز پڑھاؤ. کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ یہاں کیوں باندھ رہے ہو, آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا, کہیں بھی نہیں. وہاں کے عرب علماء جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اختلافی, وہ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں, بہت محبت سے, لگتا ہے کوئی صاحب علم ہے. ہمارے یہاں دیکھو ٹانگے کھینچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. منجی ٹھوک دی فلانے کی, یہ ٹھوک دی فلانے کو یوں ٹھوک دیا, یہ کیا ہے چل رہا ہے یار. شائستہ زبان کوئی پڑھے لکھے, ایسا لگتا ہے کسی پڑھے لکھے کی زبان ہے, کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء کو آپ سنو, ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ان سے بھی ہمارا بعض چیزوں میں علمی اختلاف ہے, وہ تو علماء کا ہو سکتا ہے کسی سے بھی کسی چیز میں علمی اختلاف, میجورٹی تو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں تو وہ پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ سرکاری دباؤ ہے ان کے اوپر یا کیا کیا انہوں نے, واللہ عالم. لیکن بہرحال جو بھی ہو, وہ ان کی باتوں میں, ان کے بیانات میں اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے. اخلاق سیکھتا ہے انسان ان سے. ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا. ابھی جب سعودی ایئر لائن میں آپ کو پتہ ہے نماز کی جگہ ہے, تو جتنے وہ کریو تھے اس کے اندر آ گئے فجر کے ٹائم پہ, تو مجھے انہوں نے آگے کیا نماز کے لیے, وردی میں تھے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر کہ عام طور پہ جہازوں میں ایسے جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میرے ساتھ جو سفر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سعودی لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ تو نماز پڑھتے ہیں یار. کہتے ہیں نہیں پڑھتے آج کل خراب. میں گیا ہوں تو فجر پڑھنے کے لیے, تو وہاں پورا کمرہ تھا سارے, وہ مجھے تو لگ رہا تھا کو پائلٹ, یعنی جو سینئر پائلٹ تھا وہ تو جہاز سنبھالا ہوا تھا, یا اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا, باقی جو عملہ تھا وہ تو آیا ہوا تھا. مجھے دیکھا داڑھی ہے, آگے کر دیا نماز کے لیے. تو ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے, آپ رفع الیدین کریں نہیں کریں, زور سے آمین کہیں آہستہ آمین کہیں, کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے, کوئی ادھر باندھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے. ایک ہی صف میں ایک آدمی ہوگا ہاتھ چھوڑ رہا ہوگا, ایک ہی صف میں ہاتھ باندھا ہوا ہوگا. جب ان کے علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی رائے بتا دیتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ راجح ہے, یہ بھی ایک قول ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک قول ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ بھی جب علم ہوتا ہے تو انسان میں اعتدال ہوتا ہے, جب علم نہیں ہوتا تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. منجی ٹھوک دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا.
خیر کہاں چلے گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ صاحب علم اور کم علم برابر بولو نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنا چاہیے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اصل ٹاپک تو جو میرا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں ابھی, جو میں مغرور کے لفظ کو لے کے چلا تھا, لیکن بیچ میں اتنی ایک بات آ گئی نا, پتے کی بات آ گئی کہ ہمیں علم کو بڑھانا چاہیے. علم کو بڑھائیں کیسے ہم, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ میرے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں ہٹ رہا ہوں. میں تو آج دنیا دھوکے کا گھر ہے, اس کو ایکسپلین کرنا تھا, موضوع سے ہٹ گیا ہوں. لیکن کچھ چیزیں موضوع سے ہٹ کے آ جاتی ہیں, وہ اگر اسی وقت پارسل کر دی جائیں تو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو علم کے لیے نا, علم کے لیے سب سے پہلے آپ زبان سیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر بچے کو شروع میں اے فار ایپل, الف سے انار, بے سے بکری یا بے سے بابا یا کچھ بھی سکھا دو آپ, بے سے بی فار بیلون, سی فار کیٹ. یہ ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے. کیوں سکھایا جاتا ہے؟ کہ آگے جتنے بھی علوم ہیں وہ کسی نہ کسی زبان میں ہوں گے. کتابیں, تحریریں, قرآن نے بھی کیا کہا ہے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے پہلے اقرا کہا کہ پڑھو, اور پھر قلم کی تعریف کی اللہ نے, کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. اس میں اشارہ تھا کہ قرآن بھی قلم سے محفوظ ہوگا, قلم سے لکھا جائے گا. تو سب سے پہلے زبان, اس لیے جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے بچوں کو وہ بڑی زبانیں سکھائے, زبان سکھائے. آج کل دنیا میں بڑی زبانیں کون سی ہیں؟ عربک اور انگلش, یہ دو بہت بڑی بڑی زبانیں ہیں. عربک چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی, 20 ملکوں کی آفیشیل لینگویج ہے عربی. ہمارے وہ بالکل اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے لوگ. اور انگلش وہ بین الاقوامی زبان ہے, اور اردو بھی کوئی چھوٹی زبان. ہندی اردو ایک ہی ہے. کتنی بڑی آبادی ہے یہ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کو ملاؤ آپ تو کتنی بڑی آبادی بن جاتی ہے. تو ان میں اردو تقریباً سب سمجھتے ہیں, وہ ہندی کہہ لو اردو کہہ لو ایک ہی بات ہے وہ. تو اپنے بچوں کو یہ 3 زبانیں فوکس کریں, یہ سکھائیں. اگر یہ نہیں سیکھی انہوں نے, یہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے بچوں کو ٹک ٹاک پکڑا دیا اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. میں جہاز میں آ رہا تھا, 4-5 گھنٹے کی فلائٹ, گیم میں ہی لگا ہوا ایک بندہ. ابے تو کیا کر رہا ہے یار, اتنا بڑا آدمی ہے تو, سانپ والا کھیل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا. ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار یہ ٹائم ضائع ہو گیا. یعنی ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کام میں یہ اس ٹائم کو لگا دیتے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا. میں کو بہت نیک نہیں ہوں کہ میں نے سے 1 منٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ارادہ کر کے میں ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم ضائع کروں, اپنا دماغ کو ایسی چیز میں کھپاؤں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بہت بری حرکت ہے. پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا. ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں ہم کو یہ ویڈیو گیم وغیرہ کھیلنے دیے. شاپس کھلی ہوتی تھی ہمارے یہاں, دکانیں کھلی ہوتی تھی, وہاں جا کے بچے ویڈیو گیم کھیلتے. ہمیں تو پتا تھا پکڑے گئے تو ابا سے طبیعت سے کٹیں گے کہ بھائی کیوں باقاعدہ ارادہ کر کے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو یار. ہمارے ابا کہتے تھے کھیلو کودو بھاگو دوڑو, یہ کھیل ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کہیں سے چھوٹی والی ڈیوائس آ گئی ویڈیو گیم کی, تو میں ابا سے چھپ چھپ کے تھوڑا سا کھیلا, بس مجھے دیکھ لیا, پھر چترول نہیں لگائے, لیکن اس کے بعد سے نہیں کھیلا. تو یہ بہت بری حرکتیں آج کل ماں باپ خود لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم پاس کیا کرو اس سے. تو نالجیبل انسان اللہ کی نظر میں اس کے برابر نہیں ہے جس کے پاس نالج نہیں. اچھا, کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن سے روک رہے ہیں, پڑھائی کو فوکس مت کرو, بزنس کرو, بزنس پیسہ کماؤ. یقیناً کماؤ پیسہ, لیکن پڑھائی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ ایک نالجیبل آدمی نہیں بنو گے. آپ خود بھی گمراہ ہوگے, پبلک کو بھی گمراہ کرو گے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو, ماضی سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا. جو اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو کیا پتا کہ پہلے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, آئندہ ہم نے وہ حکومتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں,
کیسے حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ہمارا ماضی کیا رہا ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا وہ آدمی لوگوں کو جس کے کو ہسٹری کا علم نہ ہو. تو بچوں میں شوق پیدا کریں پڑھائی کا. خیر